وصفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء کرام، اس نعمت عظمیٰ پر جو اللہ نے آپ حضرات کو دی ہے، اور یہ نعمت اس لیے آپ کو حاصل نہیں ہوئی ہے کہ آپ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کسی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کی صلاحیت اور استعداد بہت مضبوط ہیں. یہ بنیادیں نہیں ہیں. یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ ہی نے چنا ہے. اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہی فرمایا تھا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ ہم نے آپ کو چھانٹا ہے. یہ چھٹائی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ انتخاب ہے اللہ کی طرف سے. کیوں چھانٹا ہے؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، علم الہی کے لیے. اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو رواجی اور رسمی نہ سمجھیں کہ وہ ایک مدرسہ ہے، ابا نے داخلہ کرا دیا تو وہاں داخل ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بار بار اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے اسے روحانی اور نورانی ماحول میں بھیجا جہاں میں اپنی ہر طرح کی اصلاح کر سکتا ہوں. اسی لیے مدرسے کو مادر علمی کہا جاتا ہے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، جیسا بنا اور دنیا میں آ گیا اب وہ ایسا ہی رہے گا. ایک آنکھ لے کر آیا، ایک ہاتھ لے کر آیا، اور اس کو زندگی اسی حال میں گزارنی ہے. اس ماحول میں جس نے اپنے آپ کو جس سانچے میں ڈالا، یاد رکھنا زندگی بھر اسی سانچے میں رہے گا. عام طور سے. دوسری بات، مدرسہ کس کا نام ہے؟ مدرسہ ان دیواروں کا نام ہے، ان درسگاہوں کا نام ہے. مدرسہ تو آپ ہیں. اسی لیے جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور کوئی مہمان آتا ہے تو مدرسے والے کیا کہتے تھے؟ ہمارا مدرسہ بند ہے یا تو کھلا ہوا ہے، دفتر کھلا ہوا ہے، کچھ ملازمین آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو مدرسہ کہاں بند ہے؟ مدرسہ بند ہے، آپ نہیں ہیں. آپ آ گئے تو مدرسہ کھل گیا. تو مدرسہ تو آپ ہیں.
اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. اب یہاں ہم کیوں آئے ہیں؟ یہ مسجد لوگوں نے، خیر خواہ لوگوں نے چاہا، اللہ نے بنا دی. دارالاقامہ چاہا بن گیا، درسگاہ چاہی بن گئی. اب آپ جو بننے کے لیے آئے ہیں تو انتظامیہ چاہے گا اور آپ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اساتذہ چاہیں گے اور آپ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کے بننے کا دار و مدار آپ ہیں. یہ اتنی شاندار مسجد، شاندار نظام کیوں؟ کہ آپ شاندار بن جائیں. اسی لیے کہ آپ بن جائیں، اندر سے بھی بنے، باہر سے بھی بنے. مقصد یہ ہے. یہ جو امت پیسہ دے رہی ہے، کیوں دے رہی ہے؟ کہ آپ بن جائیں. اگر آپ نہ ہو تو چندہ ہوگا؟ ارے بولو نہیں ہو. نہیں ہوگا. بلکہ چندہ دینے سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کے یہاں کتنے طلبہ ہیں؟ کہ 700 تو لو، اور 250 تو اس اعتبار سے دیتے ہیں. تو معیار تو آپ ہیں، مدرسہ بھی آپ ہیں، یہ سارا نظام بھی آپ کے لیے ہے. اور لوگ چندہ دیتے ہیں آپ کو سامنے رکھ کر، تو اپنے آپ کو کتنا سنبھالنے کی ضرورت ہے. اگر اس ماحول میں رہ کر بھی کسی نے اپنے آپ کو نہیں بنایا اور اپنے آپ کو فکر کے ساتھ صحیح رخ پر نہیں چلایا، تو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی خود اپنے پیروں پہ کلہاڑے مارتا ہے. میں کہتا ہوں وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی نہیں مارتا، اپنے سر پر کلہاڑا مارتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کے ارمانوں کا خون کرتا ہے. جتنے بھی بنے ہیں، شیخ الاسلام بنے، شیخ الہند بنے، حکیم الامت بنے، حکیم الاسلام بنے، سب اسی چار دیواری میں بنے ہیں. جتنے بچے بنے ہیں کہاں بنے ہیں؟ تو پتہ ہے کہ نہیں کہاں بنے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں. کہاں بنے؟ تو بولنے کا رواج ہے نہیں کہ تمہاری یہاں ناشتہ کیا؟ جتنے بھی بچے بنتے ہیں کہاں بنتے ہیں؟ زور سے بولو، آواز نہیں آ رہی. کہاں بنتے ہیں؟ پھر آواز دبا دی. کہاں بنتے ہیں؟ زور سے بولو. ہیں شک ہے کیا؟ کہاں بنتے ہیں؟ دوا کرنے ماں کے پیٹ. جتنے بنے اسی چار دیواری میں بنے. اس لیے آپ حضرات پہلے یہ نیت کر لیں کہ مجھے کچھ بننا ہے. نیت کیا آپ نے؟ اب کیا بننا ہے؟ وہ ملکی نظام جس کی وجہ سے درس نظامی چلا ہے، وہ ایک دفعہ مدرسے کا جائزہ لینے کے لیے نکلا. تو استاد بھی تھے، محترم صاحب بھی تھے، اور خرچ اٹھانے والا ملک بھی تھا. بچے پڑھ رہے تھے. پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ میرا باپ قاضی ہے، قاضی بنوں گا. تم کیوں پڑھتے ہو؟ میرا باپ مفتی ہے، مفتی بنوں گا. تم کیوں پڑھتے ہو؟ میرا باپ قاری ہے، قاری بنوں گا. سب نے الگ الگ جواب دیا. تو ملک نے طے کر دیا کل سے مدرسہ بند. ایک طالب علم کونے میں بیٹھا تھا.
اب یہ سیٹھ صاحب بھی ہیں جو خرچہ اٹھاتے ہیں، محتوم صاحب بھی ہیں، استاد بھی ساتھ میں ہیں، اور یہ اوپر دیکھتا بھی ہے، اپنے کام میں مشغول ہے۔ تو استاد نے کان مروڑا، اوپر تو دیکھ۔ اس نے اوپر دیکھا، کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھتے ہو؟ پڑھ کر اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اللہ کے احکامات کو جانیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بادشاہ نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ مدرسہ بند کر دوں گا، اس ایک بچے کی وجہ سے میں مدرسہ قائم رکھتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے غزالی بنے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، سب کے نام بھول گئے، لیکن امام غزالی کا نام آپ کو یاد ہے؟ امام غزالی کا نام جانتے ہیں؟ اللہ اتنا نام روشن کرتا ہے جب نیت صحیح ہوتی ہے۔ ہمیں تو اللہ کا سچا پکا بندہ بننا ہے، بس۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں۔ اب بننا ہے دو اعتبار سے، ایک تو علم کی گہرائی کے اعتبار سے بھی اور عمل کی پختگی کے اعتبار سے بھی۔ ایک محنت تحصیل کی ہے اور ایک محنت تعمیل کی ہے۔ جانتے ہیں تامل ناڈو؟ تامل ناڈو جانتے ہیں؟ وہ تامل یہاں ہے۔ ایک محنت تحصیل کی ہے اور ایک محنت بولو نا تعمیل کی ہے۔ جو پڑھیں گے عملی طور پر زندگی، جو پڑھیں گے وہ عملی طور پر زندگی ہے۔ اسی لیے آپ کا پورا نام کیا تھا معلوم ہے؟ طالب العلم والعمل، یہ آپ کا پورا نام ہے، لیکن شارٹ ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ بولو، طالب علم۔ اس لیے بچہ بھی سمجھتا میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ماں باپ بھی سمجھتے میں نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اساتذہ بھی یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو پڑھا رہا ہوں، اور چندہ دینے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے لیے ہم دے رہے ہیں، اور انتظامیہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ پڑھنے والوں کے لیے سارا انتظام ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ عمل میں کمی ہے، عمل میں کمی ہے۔ اصل تو عمل ہے، عملی زندگی ہماری بنے تو آدمی بننا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر عمل نہیں ہے تو یہ علم اس کے لیے وبال بنے گا۔ اسی لیے مشکات شریف کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ ایک، جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، اور ایک مصور، تصویر بنانے والا، اور ایک وہ عالم جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سخت ترین عذاب دیا جائے گا اس کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں علم نافع مانگا ہے وہاں علم غیر نافع سے پناہ بھی مانگی ہے، اور پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ مصیبت سے۔ پناہ کس سے مانگی جائے گی؟ دماغ آیا آپ نے؟ پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ مصیبت سے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ علم کا نفع کیا ہے؟ علم کا نفع کیا ہے؟ علم کا نفع اس علم کے مطابق زندگی گزارنا۔ علم تو ایک راستہ ہے نا، تو راستہ کیوں معلوم کرتا ہے آدمی؟ چلنے کے لیے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اپنے آپ کو عملی میدان میں آگے رکھو، عملی میدان۔ تو یہ علم
اپنا نور دکھلائے گا، لیکن علم پختہ ہونا چاہیے، سرسری نہیں۔ جیسے عام طور سے لباس کیسا ہوتا ہے، قرآن نے لباس کی کیا بتائی ہے؟ لباس یواری سوآتکم وریشا، ایسا لباس جو عیب کو بھی چھپاوے اور وجاہت کو بھی بڑھاوے۔ یہ بات ایسا ہونا چاہیے نا کہ ٹوپی ٹیڑھی ہے، ایک پیسہ اونچا ایک پیسہ نیچا ہے، کیا ہے کہ سادگی ہے۔ سادگی نہیں ہے، بھوڑ پنا ہے، شدت، یہ سادگی نہیں ہے۔ لباس یہ ہے۔ اب کوئی آدمی ہمیشہ احرام کی 2 چادریں باندھ لے، وہ بھی ایک لباس ہے، لیکن سطر چھپانے کے لیے ہے۔ ایسے ہی یہ محنت ہے، لیکن محنت کائے کے لیے ہے؟ امتحان میں پاس ہونے کے لیے۔ کائے کے لیے؟ بولو نا، بس عمل میں آوے نہ آوے، بس امتحان میں پاس ہونا چاہیے تاکہ درجہ لوٹ نہ جائے۔ اسی لیے امتحان کے زمانے میں طلباء کی دعاؤں کی مقدار اور کیفیت بدل جاتی ہے نا؟ بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، تو فرشتے بھی پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟ ان کی آواز تو کبھی سنی نہیں ہے کہ یہ وہی ہیں احرام کی چادر والے۔ ایسا نہیں ہے۔ تحقیق، علم تحقیق کے حق کا نام ہے۔ پوری بصیرت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، اپنا مقصد دیکھیں کہ میں کیوں آیا۔ اپنے آپ کو آپ سنبھالو گے تو سنبھل سکو گے۔ انتظامیہ آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اساتذہ آپ کو نہیں سنبھال سکتے، اس لیے کہ انتظامیہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے، اساتذہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ آپ اپنی ذات کو سنبھالو گے تو سنبھل سکو گے، اور اپنے آپ کو مقصد پر ڈالو گے تو مقصد پر رہو گے، ورنہ پتہ نہیں کس وقت مقصد سے طبیعت ہٹ جائے۔ علم کی گہرائی، علم اللہ ہی دے گا، علم کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ استاد واسطہ ہے، کتاب واسطہ ہے، مطالعہ یہ واسطہ ہے، لیکن علم کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اللہ دیتا ہے۔ لیکن یہ واسطے جتنے ہیں، واسطے حکم الوسائل کالمقاصد، کہ جتنے وسیلے اور واسطے ہیں ان کا بھی درجہ مقصد کا ہے۔ جیسے وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ ارے بھائی وضو کیوں کیا فجر میں؟ کیا کہ نہیں کیا؟ وضو کیوں کیا؟ نماز کے لیے، تو نماز پر بھی اجر ہے، اور اس کا وسیلہ جو وضو ہے اس پر بھی اجر ہے۔ حکم الوسائل کالمقاصد، کہ وسیلوں کا بھی وہی درجہ ہے جو مقصد کا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مقصد پر جمع ہو، اپنے آپ کو جمع ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کثرت تعلق آدمی کو مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ ہمارا تعلق تو اساتذہ سے ہو، ہمارا تعلق درسگاہ سے ہو، اور ہمارا تعلق کتابوں سے ہو، بس۔ بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ کمرے میں کون رہتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہاں تو دوسرے مدرسے میں کون رہتا ہے وہ بھی پتہ ہے جی، اپنے کمرے کے ساتھیوں کا پتہ نہیں ہے، ہوگا بھائی کوئی۔ اس لیے مولانا تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پڑھنے کے زمانے میں ہم پر خطوط آتے تھے تو ہم خط پڑھتے نہیں تھے، وہ خط ایک مٹکے میں ڈال دیتے تھے۔ کس میں؟ مٹکے۔ جب چھٹی ہوگی تو مٹکا کھولتے تھے۔ ہاں کھلا صاحب کا انتقال ہو گیا 6 مہینے پہلے، کھلا صاحب کیا نکاح ہو گیا، اللہ برکت دے، کھلا صاحب کیا لڑکا پیدا ہوا، اللہ بہت مبارک کرنا۔ آج مقصد سے ہٹانے کے لیے اتنی خطرناک چیزیں جو دلوں کو برباد کر دیتی ہے،
جذبات کو برباد کر دیتی ہے، مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ لوگ اس کا نام موبائل رکھتے ہیں، یہ موبائل نہیں، یہ میزائل ہے۔ کیا میزائل مارتے ہیں نا، ستیہ ناش پورے گاؤں کا، پورے شہر کا ستیہ ناش، یہ میزائل ہے۔ پال پال کے مت رکھو، چھپ چھپ کے مت دیکھو۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ بہت احتیاط کرنے والا بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے، بہت احتیاط کرنے والا بھی۔ لاؤ فلاں صاحب کا بیان سنیں، وہ بیان نکالنے کے بیچ میں اور بیان سننے کے درمیان دشمن نے ایسی حرکتیں کی ہے کہ ناپاک عورتیں آئے بغیر رہتی نہیں ہیں۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ وہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ پہلے حملے دو طرح سے کیے جاتے تھے، ایک تو تلوار سے اور ایک تیر سے۔ قریب والے پر حملہ جو ہوتا تھا وہ تلوار سے، اور دور والے سے حملہ ہوتا تھا وہ بولو نا تیر سے۔ ایسا تیر ڈالتا ہے زہریلا کہ سوچ اسی کی، چکر اسی کا۔ میرے عزیزو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ ضرورت کی چیز ہے، لیکن آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت۔ سنا ہے؟ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک چیز میں فائدہ تو ہے، لیکن مضرت زیادہ ہے، زیادہ فائدے کو قربان کر دیں گے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں؟ فائدہ تو ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے، خطرناک۔ اگر بننا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو، بننا نہیں بن سکو گے۔ جو کچھ پڑھو گے سب ستیہ ناش ہو جائے گا۔ جب میزائل آتا ہے، میزائل، ہاں، یہ موبائل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آج سے نام بدل جانا، کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، کب چھوٹے اور کب ستیہ ناشی ہو۔ اپنے آپ کو ان حماق کے ساتھ لگاؤ۔ اسی لیے آپ نے بار بار مولانا تھانوی علیہ رحمہ کا قول سنا ہے کہ جو طالب علم تین چیزوں کا اہتمام کر لے، میں اس کے علم کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حکیم الامت، وہ تو حکیم تھے، حکیم نسخے بتاتا ہے۔ حکیم کیا بتاتا ہے؟ بولو نا، نسخے۔ ایک آدمی آیا مولانا تھانوی کے پاس کہ حضرت، عورت بہت بول بول کرتی ہے، ہوتی ہے نا وہاں بکو چھوٹے نہیں، بہت بول بول کرتی ہے، پریشان ہو گیا ہوں۔ حضرت نے کہا اچھا تو ایک کام کر، جب تیری عورت بکواس شروع کرے تو تو یہ سوچ لینا میری مینا ناچ رہی ہے، پوپٹ ناچ رہا ہے۔ وہ تو چلا گیا۔ جب بھی وہ بگڑے تو یہ سوچے کہ مینا ناچ رہی ہے تو دیکھتا رہے۔ چند دنوں کے بعد آئے، حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا تو ٹینشن ہی دور ہو گیا۔ حکیم ہے تو حکیم نسخے بتاتے ہیں، تو حضرت نے نسخہ بتایا ہے ہمارے لیے کہ علم کی گہرائی تک جانا چاہتے ہو، علم نافع لینا چاہتے ہو تو تین کام کرو گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ ہاتھ چھوٹے ہیں تمہارے؟ اللہ آسان کرتے ہیں۔ فوجی ہوتا ہے نا، فوجی وہ جب جاتا ہے میدان میں تو گنے کا ڈنڈا لے کے جاتا ہے، ڈنڈا بھی لے لو، بھوک لگے تو چوس بھی لو، ڈنڈا لے کے جاتا ہے۔ کیا لے کے جاتا ہے فوجی میدان میں؟ کیا لے کے جاتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے،
فوجی میدان میں کیا لے کے جاتا ہے؟ یا طالب علم درسگاہ میں کیا ہتھیار لے کے جائے گا؟ طالب علم کا ہتھیار مطالعہ ہے. جو مطالعے کے بغیر گیا وہ ایسا فوجی ہے جو میدان میں بغیر ہتھیار کے گیا. کچھ نہیں ہوگا. سبق دوسری جلد میں ہوگا، پہلی جلد لے کے بیٹھا ہے نا، اور پھر ساتھی کو کھونی مارتا ہے، کہاں ہے اتنے میں گھنٹہ پورا. یہ حال ہے. یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے، رونے کی چیز ہے. جن ارمانوں سے، جن جذبوں سے، جن حوصلوں سے مدارس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، میرے عزیزو ان حوصلوں کی قدر کرو. غریب سے غریب اپنا پیٹ پر پٹا باندھ کر پیسے دیتا ہے، بیوہ عورتیں دیتی ہے. یہ اس لیے تھوڑی دیتی ہے. اس لیے پہلی چیز مطالعہ. لیکن مطالعہ کیسے ہوگا؟ پاس میں دو تین بیٹھے ہیں، بک 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 چک چک ہو رہا ہے، مطالعہ ہو رہا ہے. کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا. یہ نہیں ہے. مطالعہ یعنی منہ کو تالا. کیا؟ منہ کو مت بولو، آپ اور کتاب. اور جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ سے کہو یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفاہم سلیمان فاہمنی. اللہ سے کہو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اے اللہ تو سمجھا دے. اللہ سے کہو. 2 رکعت نماز پڑھو، تب جا کے کتابیں حل ہوتی ہے. پہلی چیز مطالعہ. دوسری چیز سبق کو دھیان کے ساتھ سننا. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ موسیٰ ہم نے آپ کو چھانٹا ہے، فاستمع لما یوحیٰ. ایک ہے سمیع یسمع، ایک ہے استمع یستمع. کوئی فرق ہے دونوں میں؟ جی، دل کے کانوں سے سننا. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کان تو ہے میرے سننے کے لیے، میرا پورا وجود کان بن جاتا ہے، سراپا کان. سمیع یسمع، کچھ سن لو، کچھ سو لو، کچھ سن لو، بولو. ہاں، یہ سمیع یسمع ہے. بغیر ارادے کے سننا. جیسے آدمی جاتا ہے، کارخانے کی کھٹ کھٹ آتی ہے، ارادہ ہے. گاڑیوں کے ہارن بجتے، ارادہ ہے. سائیکل کی گھنٹی بجتی، ارادہ ہے. یستمع یستمع، دل کے کانوں کے ساتھ سنو. اپنے بس میں اتنا کرو. تیسری چیز مراجعات. تکرار کرو، تکرار کرو. یہ 3 چیزیں جس نے کر لی، ذکاوت اور گباوت اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ذکی ہوگا تو لے جائے گا، وہ غبی ہوگا نہیں. ایسا نہیں ہے. علامہ سعد الدین تبتازانی رحمۃ اللہ علیہ بہت غبی طالب علم تھے، بہت غبی. لیکن یہ 3 چیزیں سمجھ میں آوے نہ آوے، استاد کے نظر سے نظر ملاتے تھے. درسگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ گھنٹی بجی اور دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو کہاں گئے بھی اتنی دیر؟ تو سوئے تھے، ہے نا. طالب علم ہوتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک طالب علم سو گیا چائے کے بعد، تو اس کا کرتا رسی پہ لٹک رہا تھا. تو ساتھیوں نے اس کی آستین میں گانٹھیں لگا دی، ہے نا، یہاں. اور پھر اس کو اٹھا، گھنٹی بجی گھنٹی بجی. اب وہ کرتا پہنے تو کیسے پہنے؟ ہاتھ جاتا نہیں ہے. دوڑتے بھاگتے نہیں، باوضو جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ. اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا علامہ سعد الدین تبتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن ہمت نہیں ہارو. ہمت مت ہارو، اپنے بس میں اتنا کرو.
ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. سعد الدین منہ کھولو. منہ کھولا, لعاب مبارک منہ میں ڈال دیا, ہو گیا, کام بن گیا, علامہ بن گیا. کون بن گیا؟ علامہ. بولو, علامہ بن گئے. کس نے بنایا؟ بولو, اللہ نے. کیسے بنایا؟ یہ 3 بنیادوں پر, طلب پر. اور پھر کتاب لکھی مختصر المعانی. اب تو شاید بات جگہ پڑھا دیں گے. مختصر المعانی پڑھنا بھی کار دارت ہے اور پڑھانا بھی کار دارت ہے. ایسی کتاب لکھی. ایک استاد گئے تھے, کسی مدرسے میں تقرر ہوا تو ان کے ذمے یہ کتاب آئی. کون سی؟ خشک کتاب. کیا بولو؟ خشک کتاب. اب انہوں نے دیکھا کہ بچے رات کو پڑھ رہے ہیں تو دیکھو تو صحیح کیا پڑھ رہے ہیں. تو دیکھا مختصر المعانی ہے, المختصر اس کی شرح ہے المطول. کیا ہے؟ استاد نے کہا یار صبح کٹیا کھڑی ہو جائیں گے, یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوال لے کر آئیں گے. استاد نے سوچا پوچھو تو صحیح کیا کر رہے ہو. کہا بیٹو کیا کر رہے ہو؟ جو مختصر المعانی کا مطالعہ کر رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ کہ شرح کے ذریعے سے. کون سی شرح؟ المطول. تو طالب علم کیا کہتے معلوم ہے؟ عالم طول. تو استاد نے کہا ٹھیک ہے, یہاں عالم طول ہے تو صبح عالم طول چل جائے گا, اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کا نام تک معلوم نہیں. ایک استاد نے ایک شاگرد سے کہا معانی الاثار لاؤ. معانی الاثار. دورہ پڑھنے والا ٹپک ٹویا مار رہا ہے. معانی الاثار کون سی کتاب ہوتی ہے؟ نکل گئے. نکلنا تو ہے ہی ہے. میرے عزیزو, یہ 3 کام کر لو. مطالعہ کرو اپنے بس میں اتنا, سبق دھیان کے ساتھ سنو اور پھر تکرار کرو. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے سوئی ہوتی ہے, سوئی, اس کا ناکا جو ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اندھا آدمی بھی دورہ پیر ہو گئی ہے نا, ہاتھی کے سر کے برابر ہوتا ہے نا. ایسا باریک ہوتا ہے کہ 2 آنکھوں والا بھی ایک آنکھ بند کرتا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ سوئی میں دورہ پیر ہونا ہو تو بولو, ایک آنکھ بند کرتا ہے نا. عجیب معاملہ ہے آدمی کا. آدمی سرما ڈالتا ہے تو سرما کہاں ڈالتا ہے؟ آنکھ میں. تو آنکھ بند کرتا ہے, منہ پھاڑ دیتا ہے. دیکھا ہے سرما ڈالتے ہو؟ جہاں سرما ڈالنا ہے اس کو بند کر رہا ہے اور منہ پھاڑ دیتا ہے. دیکھنا آئینے میں. اب یہ سوئی کے ناکے میں یہ دورہ پیرونا ہے تو پہلے دورے کو اس قابل بناؤ. تو کوئی دھوپ لگاتا ہے, کوئی پانی لگاتا ہے اور دورے کی نوک کو باریک کرتا ہے نا. اب بہت دھیان کے ساتھ وہ دورہ اور دھاگا پیرو دیتا ہے, لیکن نکل جائے گا ابھی بھی. زیادہ یوں کھینچ دیتا ہے, اب نکلے گا. تو مطالعہ ایسا ہے جیسے دورے کو اس قابل بنانا کہ وہ سوئی کے ناکے میں چلا جائے, اور استاد کا سبق دھیان کے ساتھ سننا ایسا ہے جیسے سوئی کا ناکا, اور تکرار ایسی ہے جیسے دورہ کھینچ دیا. انشاءاللہ اگر آپ کی مقدر میں وہ کتاب پڑھانے کی آئی تو آپ کو کوئی بوجھ نہیں ہوگا, وہ سارا پڑھا ہوا سامنے آ جائے گا. معمولی مت سمجھو اس کو معمولی مت سمجھو. یہ ترتیب ہے. یہ 3 چیزیں قائم کر لو. پھر علم کے ساتھ عمل ہے, اور علم کی حیثیت قرآن نے کیا بتائی ہے؟ کیوں دائیں بائیں دیکھتے ہو؟ جس کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دے دی, اگر وہ کسی دنیا دار کو دیکھ کر للچا رہا ہے
تو اس نے اس نعمت کی بڑی ناقدری کی ہے، بڑی ناقدری کی ہے۔ پہلے تو یعنی فخر محسوس کرتے تھے، جیسے ایک طالب علم جا رہا تھا، بادشاہ نے دیکھا یہ باولا جا رہا ہے، باولا بلاؤ تھوڑی مذاق رہے گی، تو وہ وزیر بلانے گیا، کہا کہ پڑھائی کا وقت ہے، ابھی دیر ہو رہی ہے نا، اور یہاں تو فون کرتا ہے، امی فون کریو مجھے چھٹی مل جائے، ابا فون کریو، اور کتنے تو دادی کو مارتے ہیں، نانی کو مارتے ہیں، حالانکہ زندہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے یار؟ ہمیں شادیوں سے کیا مطلب ہے؟ کہاں گئے تھے؟ چچا کے لڑکے کی لڑکی کی لڑکے کا نکاح تھا، تو تجھے کیا؟ ایک دن کا ناغہ ہفتے کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ بہت نازک راستے پر ہمیں معمولی نہ سمجھے۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ بلا رہے ہیں کہ چلو، تو بادشاہ نے کہا اس حوض میں کتنے کٹورے پانی ہیں؟ حوض تھا کہ کتنے کٹورے پانی ہیں؟ تو اس نے کہا سوال ناقص ہے، پہلے کٹورا طے کر۔ پھر کیا کہا؟ اگر کٹورا حوض کے برابر ہے تو ایک کٹورا، اور اگر آدھا ہے تو 2 کٹورے۔ السلام علیکم۔ تم ہمیں پھنساؤ گے یار، حوض میں پھنساؤ گے؟ کہہ دو ماں باپ سے، شادیاں کرتے رہو تم۔ ارے ایک انگریزی پڑھنے والا، دنیاوی تعلیم پڑھنے والا جب ایگزام آتا ہے نا تو ماں باپ سے کہہ دیتا ہے امی تم جاؤ جہاں جانا ہو، میں نہیں آ سکتا، میرا ایگزام ہے، میں کھا لوں گا روکھا سوکھا۔ اتنی حیثیت بھی میرے عزیزو آج ہمارے دل میں علم الہی کی نہیں۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے مجھے ایک بات سکھا دی میں اس کا غلام ہوں، چاہے رکھے چاہے بیچے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ موعظہ، نصیحت جو دل پر اثر کرے اس کو موعظہ کہتے ہیں۔ موعظۃ من ربکم، اور وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہے، کبر کی، سما ریا دکھلاوے کی، حرص و طمع کی، عجب کی، ان سب کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ نبی جی کہہ دو ان کو، یہ قرآن بفضل اللہ و برحمتہ، اس سے مراد قرآن ہے، یہ قرآن ان قرآن والوں کو اس کی وجہ سے بہت خوش ہونا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، وہ چاہیے کہ اس کی وجہ سے خوش رہے۔ کیوں؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا والے جو جمع کر رہے ہیں، ارب پتی بن جائیں، کھرب پتی بن جائیں، جو بھی جمع کرتے ہیں، یہ علم قرآن کا ان سب سے بہتر ہے۔ یہ ہے، دل میں عظمت ہونی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، ہم آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ امام شافعی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کی قیمت 2 پیسے بھی نہیں ہے، لیکن میرے سینے میں جو علم ہے دنیا اس کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ ہم وہ ہیں، عظمت کے ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو ایک تو علم پر محنت ہے تحصیل کی، اور ایک ہے تعمیر، یہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی میرے عزیزو ایک محنت اور ہے، ایک محنت بولو نا اور ہے، وہ محنت ہے تبلیغ کی، تحصیل، تعمیر اور بولو نا تبلیغ۔ اسی لیے کیا کہا؟ یا ہے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی جی جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو پہنچائیے۔ اس کی مشق یہاں کرنی ہے، محنت بھی یہاں کرنی ہے، علم کی عملی مشق بھی یہاں کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کی محنت اور مشق بھی یہاں کرنی ہے، اس لیے کہ بننے کی جگہ۔ اسی لیے ہمارے یہاں اصل تو میرے عزیزو علم ہے،
آپ علم کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے علم۔ بڑوں سے سنا کہ یہ دو نعمتیں لے کر نبی آتے تھے، اللہ ان کو دو نعمتیں دیتا تھا اور قیامت تک یہ دو نعمتیں باقی رہے۔ ایمان سے دنیا کا بقا ہے، اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت قائم صرف اللہ کا نام لے رہا ہے، تو ایمان سے دنیا کا بقا ہے اور علم سے حالات کی درستگی ہے۔ علم نہیں ہے تو جہالت ہے، اور جہالت تو حقوق کی پائمالی ہے، اور حقوق پائمال ہوں گے تو توڑ ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور علم، ایمان اور علم، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس لیے آپس میں ہم تو آئے ہیں محنت کے لیے، علم کے لیے، لیکن علم کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تبلیغ الگ چیز ہے نا، علم کے ساتھ تبلیغ جڑی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اصل ہم علم کے لیے آئے ہیں، اس لیے مشق کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کریں گے۔ مشورہ ہمارا 5 منٹ کا، مشورہ ہمارا بولو نا 5 منٹ کا، لیکن اس کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ مشورہ کن بنیادوں پر ہے کہ ہمارے ایک ایک طالب علم کی زندگی میں عمل آ جائے، ہمارا ایک ایک طالب علم اپنے مقصد پر پڑ جائے، اور 10 منٹ کی ملاقات ہے ہماری۔ ملاقات میں ڈائریکٹ جا کر بھائی آپ کون سے ہفتے میں 24 گھنٹے جائیں گے، یہ ہے ملاقات؟ ملاقات کا مقصد خیریت پوچھنا ہے، کیا چل رہا ہے، محنت کی ترغیب دینا ہے، اعمال کی پابندی کی ترغیب دینا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ترغیب دینا ہے کہ بھئی دیکھو ہماری اللہ کی فضل جماعتیں جاتی ہیں، لیکن اسی طالب علم کو اگر یہ محنت سمجھ میں نہ آوے تو دلائل پیش نہیں کرنے ہیں، انی و لمی، تو انی و لمی نہیں پیش کرنی ہے، اپنے عمل سے بتاؤ، عملی طور پر بتاؤ، تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا میری درسگاہ کا طالب علم ہے اور ماشاءاللہ اعلیٰ نمبر کا ہے اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ نمونہ بنو، نمونہ۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، اکثر مدارس میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں کے اساتذہ یوں کہتے ہیں کہ جو طلباء دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو زیادہ خبر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرتے ہیں، سنت و نوافل کا اہتمام وہ کرتے ہیں، اور پڑھنے میں بھی آگے ہوتے ہیں اور نتیجے میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند پڑھتے تھے تو تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو مولانا کبھی گزر رہے ہو اور کبھی مولانا کا رومال گر جاوے تو طالب علم نے کہا کہ مولوی عمر تمہاری تبلیغ گر گئی۔ وہ تو طالب علم کسی کو چھوڑتا تھوڑا ہے، تمہاری تبلیغ گر گئی۔ مولانا صبر کر لیتے تھے۔ ہم مولانا بڑی عمر میں پڑھنے گئے تھے، ذہن اتنا تھا نہیں، لیکن دعوت کی محنت جو ہے نا میرے عزیزو، آدمی کو ذہین بنا دیتی ہے، اس لیے کہ ذہانت کا تعلق گناہوں سے بچنے پر ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی تھی کہ حافظہ کمزور ہے، تو کیا کہا تھا؟ 7 بادامیں، 5 اخروٹ ہے نا، اور 7 کاجو پیس کے بیٹا دودھ میں ڈال کے پی لو، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا فاؤسانی کیوں کرتے ہو، مجھے وصیت کی تھی بیٹا گناہ سے بچ جائے، گناہ حافظے کو ستیاناش کر دیتا ہے۔ تو مولانا دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ جب مولانا سال کے لیے نکلے نا، آپ بھی لگاؤ گے سال؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں، لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ تو سال کے لیے نکلے نا، تو ان کے ہم اثر علماء، مولوی عمر اب کیا باقی رہا ہے جو چلے ہو؟ مولانا نے فرمایا نقوش کو نفوس میں اتارنے جا رہا،
نقش کو توکل، تقوی، زہد، قناعت، صدق، امانت، احسان، اس کا نقش پڑا ہے، اس کو اندر میں اتارنے جا رہا ہے۔ بعض لوگ تو کیا اجرا چھوڑتے معلوم ہے، تم جماعت میں جاتے ہو نا، تمہارے اساتذہ کی ناقدری ہے، اور لوگ کہیں گے ان کے استاد کی شکایت نہیں، ہم سیکھنے جائیں۔ شیطان ہے۔ ہم مولانا پڑھنے کے زمانے میں یہ جو آپ کو محنت دی ہے نا اللہ نے، بہت مبارک ہے۔ مشورے میں بیٹھو، تعلیم کرو، 10 منٹ کی ملاقات کرو، ملاقات سرسری مت کرو کہ بھائی کہاں ہے کہ ملاقات کرو، تو مرے ہوئے دل سے مت جاؤ، اللہ سے دعا مانگ کر جاؤ، اور ملاقات میں اندر کا جذبہ یہ ہو میرا یہ بھائی ضائع نہ ہو جائے، میرا یہ بھائی عمل کے اعتبار سے اس میں کمی نہ آ جائے، اخلاق کے اعتبار سے یہ بگڑ نہ جائے، اپنے مقصد سے یہ ہٹ نہ جائے، اسی لیے ساری باتیں کہیں گے اور اخیر میں بھی اپنی ترتیب۔ لیکن آپ حضرات پہلے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے کا اہتمام ہم خود کریں۔ تم سٹیاں بجاتے ہو، زور سے بولو انشاءاللہ، اور مہینے میں 2 دفعہ جائیں گے۔ مہینے میں کون کون جائے گا مہینے میں 2 دفعہ؟ وہ 20 والے کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ آسان کرتا ہے۔ نمونہ بنو اور فکر کے ساتھ بات کرو، بھائی اللہ کا تعلق لینے آئے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہم کریں، تم کرو نہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے بڑے گزرے تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ساتھیوں سے کہا ہم کو لوگوں کو جوڑتے نہیں آتا، پرانے ساتھی تھے، ہم لوگوں کو بولو نا جوڑتے نہیں آتا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا حاجی جی یوں کہو ہم لوگوں کو لوگوں سے جڑتے نہیں آتا۔ کیا؟ ہم کو لوگوں سے جڑتے نہیں آتا، ہم ان کو مخاطب نہیں کریں گے۔ بھائی مقصد کے لیے آئے ہیں، لہٰذا نماز کا اہتمام کریں، پڑھنے میں محنت کریں، اخلاق کے ساتھ رہیں، اساتذہ کا اہتمام کریں، ادب کے ساتھ رہیں، اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے لیے دین کے معین و مددگار بنیں، اس لیے ملاقات ہے۔ اور ہمارے یہاں ہر ہفتے میں 2 جماعتیں 3 جماعتیں جاتی ہیں، لہٰذا آپ بتائیے کون سے ہفتے میں آپ جائیں گے، اس طریقے سے۔ ابھی امتحان آیا مولانا عمر صاحب کا، ششمائی امتحان۔ مولانا خود بیان فرماتے تھے میرا 2 نمبر آیا دیوبند میں۔ ابھی دیکھو نا دورے کے امتحان میں 8000 بچے فیل ہو گئے۔ کتنے؟ دیوبند ہے، دیوبند ہے۔ اس لیے ان کے جو پہلے محتمم تھے وہ جو ملسری ہے، ملسری ایک جگہ ہے، وہاں ایک کنواں ہے، تو کہتے ہیں میں کنویں میں دیکھ لیتا ہوں، جن کے چہرے نظر آتے ہیں ان کا داخلہ ہوگا۔ ملسری تو مولانا عمر صاحب کا 2 نمبر پر، تو ان سے زیادہ حسین، ان سے زیادہ ذہین طلبہ نے کہا گڑبڑ ہوئی ہے۔ علامہ ابراہیم بلیاوی جیسے کہ گڑبڑ ہوئی ہے، پرچے کھلواؤ۔ ہاں پرچے کھلوائے تو مولانا عمر صاحب نے فرمایا جو حدیثیں آئی تھی نا اس کے ضمن میں تبلیغ کی برکت سے میں نے مولانا یوسف صاحب سے جو تشریح سنی تھی وہ تشریح میں نے لکھی تھی، ان کے پاس تو تشریح تھی نہیں، تو کیا کام آئی؟ خالی تعلیم کے تبلیغ بولو نا، تو نیت کرو تبلیغ کریں گے۔ تم آہستہ کیوں بولتے ہو؟ انشاءاللہ لکھ کر، لیکن ترتیب سے، استادوں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ کہاں گئے تھے؟ 5 منٹ مشورہ ہو رہا تھا۔ ایسا کون سا مشورہ؟ ایسا کون سا مشورہ؟ یہ نہیں ہے۔ اب بالکل طلباء کے سونے کا وقت ہے، مدرسے نے طے کر دیا ہے اتنے بجے آرام کریں گے، اور یہ ماشاءاللہ جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ ملاقات کرتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ تبلیغ والوں نے؟ یہ نہیں ہے، ٹکراؤ پیدا مت کرو، مدرسے کے اصول کی پوری رعایت کرو۔
تو جب پرچے کھلے گئے تو ہمارے علاقے کے ایک دوسرے مولانا حضرت سے بھی زیادہ ذہین تھے. مولی عمر اب تو میرا تھا لیکن تیرے تقوی نے تجھے آگے بڑھا دیا. واتقوا اللہ ویعلمکم. تقوی اختیار کرو, گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو, اور کچھ بننے کی نیت کرو اور انہماک لگا دو. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب شاہ صاحب نے بخاری پڑھانے کے لیے دی, شاہ صاحب کمزور ہو گئے تھے تو بخاری پڑھانے کے لیے دی, تو ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پانی منگوایا. کہا بیٹو گھر سے پانی لے آؤ. تو ایک لڑکا گیا, امی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ شاہ عبدالعزیز نے پانی منگوایا. تو شاہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, سر پکڑ لیا, ہائے میرے گھر سے علم رخصت ہو گیا. جی پانی منگوانے پر علم رخصت ہو گیا, علم رخصت ہو گیا. تو ان کی والدہ نے کہا شاہ صاحب جلدی فیصلہ نہ کرو, میں ابھی عبدالعزیز کا امتحان لیتی ہوں. پانی میں سرکہ ملا دیا. پانی میں تھوڑا سرکہ جانتے ہو کہ نہیں؟ خیر الادام الخل. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لے گئے. کہا ام سلمہ کچھ کھانا ہے؟ کہ سرکہ ہے سرکہ. آپ نے بہت بڑا دل رکھ دیا اور یہاں کوئی گھر پر جاوے کھانا ہے کہ کڑی ہے کڑی. تو کیا کہ بس کڑی پڑے تو کوئی مردود نہ دے. آپ علیہ السلام کیا فرمایا؟ خیر الادام الخل. ارے ام سلمہ سالن میں بہترین سالن سرکہ ہے. یہ ہے. اب وہ بچہ پانی لے کے گیا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پی لیا. دوپہر کو پڑھا کر آئے. امی نے پوچھا بیٹا پانی تم نے منگوایا تھا؟ کہ جی امی. پانی کے مزے میں کوئی فرق تھا ذائقے میں؟ کہ نہ. حالانکہ کیا ملایا تھا؟ تمہارے منہ میں سرکہ نہیں ہے. کیا ملایا تھا؟ سرکہ. اب شاہ صاحب نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے گھرانے میں ابھی علم باقی. میرے عزیزو یہ ہے انہماک, گہرائی. ایسا گہرائی کہ سرکہ ملا دیا تو ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا. شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنا سارا علم کیسے ملا؟ شاہ صاحب کا حافظہ بہت قوی تھا. معلوم ہے نا, جو کتاب دیکھتے تھے وہ کیا ذہن میں آ جاتی تھی, لیکن حافظ نہیں تھے. اتنا مضبوط حافظہ لیکن حافظ نہیں تھے. پوچھا شاہ صاحب آپ حافظ نہیں ہیں؟ کہ نہ. تو آپ کا حافظہ تو بہت قوی ہے. کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک آیت رٹنا شروع کرتا ہوں, ہو اتنے علوم و معارف کھلتے ہیں کہ اسی میں رہ جاتا ہوں. یاد کروں تو کیسے کروں؟ پوچھا شاہ صاحب آپ کو اتنا بڑا علم کیسے ملا؟ تو کہا کہ ادب سے. کہ ادب تو ہم بھی کرتے ہیں. کہ میرے جیسا ادب کسی نے نہیں کیا. بغیر وضو کے میں نے کوئی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا, اور جب مطالعے کے لیے بیٹھتا ہوں تو بعضے حاشیے ترچھے ہوتے ہیں. حاشیہ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ خود لگاتے ہو. قرآن شریف کا ترجمہ خود لکھتے ہیں. قرآن شریف میں ترجمہ خود لکھتے ہیں. یہ کیا پڑھیں گے؟ حاشیہ ترچھا ہوتا ہے. تو میں کتاب نہیں گھماتا ہوں, میں گھوم جاتا ہوں. ادب بادب. اب تو کتاب لکھی بادب بے ادب. یہ ہے ادب ضروری ہے, طلب ضروری ہے. طلب ایک لوگوں کی گردان صغیر کبیر پڑھ لو تو طلب پیدا ہو جائے گی, ہے نا. طلب کس کو کہتے ہیں؟ طلب کہ جب تک مطلوب نہ ملے تب تک پریشان. جیسے کسی کو پانی کی طلب ہو گئی, آپ نے دیکھا ہوگا لمبے روٹ کی بسیں آتی ہیں اور لوگ پیاسے ہوتے ہیں تو اترنے کے ساتھ بولو پانی پانی پانی. اب جتنے بھی ملے, 10 روپے کا بوتل 25 میں ملے تو بھی بولو نا طلب. مولانا مدنی علیہ رحمہ کا اکثر سفر ہوتا تھا.
حضرت رات کو دیر سے کبھی 3 بجے کبھی 2:30 بجے آتے تھے. ہاں پڑھنے والے طلباء دربان سے ہی کہتے دربان صاحب حضرت آوے تو ہمیں اٹھا دینا. حضرت وضو استنجا سے فارغ ہو کر تہجد پڑھتے. اتنے میں طلباء پیچھے کتاب لے کے لائن لگا کے بیٹھ جاتے. 2:30 بجے 3 بجے یہ طلب ہے, یہ طلب ہے. تو شاہ صاحب کو مطالعے سے کتنا انہمام تھا کہ ایک مرتبہ شاہ صاحب بیمار تھے, اور اتنے بیمار تھے کہ بات پھیل گئی کہ شاہ صاحب دنیا سے دنیا سے. تو علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ بلیانی, اب جا کر کیا کریں گے حضرت, تو چلے گئے. اب صبح جائیں گے. صبح سویرے پہنچے تڑکے میں. تڑکا جانتے ہو, یہ جو دھوپ آتی ہے وہ تڑکا جانتے ہو؟ تڑکا کس کو کہتے ہیں؟ تو صبح سویرے گئے. تو شاہ صاحب تو ایک چوکی پر بیٹھے ہو, چوکی جانتے ہو, ایک چوکی پر بیٹھے ہیں اور دھندلا سا اجالا ہے, گردن جھکا کر مطالعہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت السلام علیکم, کیوں آئے ہو؟ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ رات کو تو ہم نے آپ کی وفات کی خبر سنی ہے نا, آپ اتنے بیمار ہیں اور ابھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں, تو اتنی سخت بیماری میں مطالعہ کرنا جائز ہے؟ جی مطالعہ کرنا جائز ہے؟ شاہ صاحب نے بہت سنجیدگی اور وقار سے جواب دیا, یہ بھی ایک بیماری ہے, یہ بھی. ہاں اللہ کرے ہمیں لگ جائیں, اللہ کرے ہمیں لگ جائیں. ہاں یہ ہے کتابوں سے دینی لگاؤ پیدا کرو. بقول مولانا عمر صاحب کے کتاب کو چاٹ لو, کتاب کو, اور یقین کے ساتھ. جیسے طالب علم کو استاد نے پڑھایا تھا کہ قال میں ایک چھپا ہوا ہے. قال میں کون چھپا ہوا؟ ایک. اور قالا میں, اور قالو میں, اور قالت میں ایک چھپی ہوئی ہے, اور قلن میں کئی چھپی ہوئی ہے نا. اب زمخشری آ کر کہے کہ قالا میں کوئی نہیں ہے, طالب علم مانے گا؟ آپ اپنی قبر میں جائیے. ہمارے استاد نے کہا ہے کہ قالا میں ایک چھپا ہوا ہے. تو ایک نے استاد کی بات سنی اور یقین اتنا کہ نہیں چھپا ہوا ہے, لیکن قالا میں نظر نہیں آتا, تو قالا کو پورے دینا شروع کیا ہے نا. تو نیچے صفحے میں ہوا لکھا ہوا تھا ہے نا. ہاں استاد نے جو بات کہی پکی کہ قالا میں ہوا چھپا ہوا ہے. یقین کے ساتھ پڑھو, یقین کے ساتھ پڑھو. عزت اسی میں ہے, کامیابی اسی میں ہے. ہاں جنت کی سڑک یہی ہے. شک کے ساتھ نہ پڑھو, طلب کے ساتھ پڑھو, ادب کے ساتھ پڑھو, محنت کے ساتھ پڑھو, اور اخیر میں میرے عزیزوں دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ پڑھو. یہ تو اپنی ذاتی سے تعلق ہے, لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا علم جو سینے میں آ رہا ہے, تو آپ نے اس کو اپنے سینے میں رکھا تھا. آپ گئے تھے, مختلف جگہوں پر گئے تھے, اور کیا حال تھا. من یمنعنی من یاوینی من ینصرنی, میری مدد کون کرے گا, مجھے ٹھکانہ کون دے گا, میری حفاظت کون کرے گا, تاکہ میں میرے رب کے پیغام کو سناؤں, اللہ اس کو جنت دے گا. یہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. تبلیغ کوئی الگ چیز نہیں ہے, جیسے عمل کوئی الگ چیز نہیں ہے. علم کے ساتھ عمل اور علم کے ساتھ تبلیغ, لیکن بہت رعایت کے ساتھ. مدرسے کے قانون پر زد نہ پڑے, اساتذہ کو کوئی اشکال اور اعتراض پیدا نہ ہو. اور میرے عزیزوں, ہم یہ جو محنت کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ملاقات, ارے ہاں تو کرو یار, ملاقات کرتے ہیں نا. اب کون سا ہیرا کیسا پیدا ہوگا, کہاں جائے گا, اور اس سے اللہ کیا کام لے گا, وہ سب ہمارے نامہ عمل میں ہو. ابھی تو ایک طالب علم ہے, لیکن کل وہ تبلیغی ذہن لے کے گیا, کسی مسجد کا امام بنا, کسی مسجد کا امام بنا. اب وہ خالی اپنی نماز دیکھے گا, اس لیے کہ یہاں محنت کر چکا ہے.
اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضرت کے چہرے پر اداسی. تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت طبیعت ناساز ہے، رات کو نیند نہیں آئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ اداس کیوں ہیں؟ یہ غم اللہ کرے ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے، ہماری جماعت کا ساتھی غفلت کے ساتھ سبق سنے اور ہمارے دل میں کڑھن پیدا نہ ہو. ہمارا ساتھی نماز میں سستی کرے اور ہمارے دل میں کڑھن پیدا نہ ہو کہ یہ میرا ساتھی ضائع ہو رہا ہے، اس کی زندگی مقصد سے ہٹی ہوئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے محرومی کا فیصلہ ہو جائے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا تم مختلف محلوں سے آئے ہو نماز کے لیے، ان محلوں میں مسلمانوں کے مکان کتنے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی اور تم کتنے آئے ہو؟ باقی لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کا کیا؟ اندر میں کڑھن پیدا ہونی چاہیے، اندر میں درد پیدا ہونا چاہیے کہ اس ماحول میں رہ کر اس ماحول کی یہ ناقدری کرتا ہے، اساتذہ کا ادب نہیں کرتا، مدرسے کے قانون کا اہتمام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، مطالعہ نہیں کرتا، تو ہم اس کے حال پر چھوڑ دیں گے؟ نہ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور بہت اپنا کر اس سے یہ بات لائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو اس کو اس محنت میں لگائیں. ہمارا کام محنت پر لگانا ہے. جیسے بجلی کا تار ہوتا ہے، بجلی کا تار دیکھا ہے، اس کو تم پکڑ لو، پکڑنا مت، اس کو تم پکڑ لو تو وہ تم کو پکڑ لے گی. اور بجلی کے تار میں تم کو پکڑا، تم کو جو پکڑے گا وہ بھی چپک جائے گا. تجربہ نہیں کرنا. یہ ہے جو دعوت سے لگا، دعوت نے اس کو پکڑ لیا، اور داعی سے جو لگا وہ بھی اس سے چپک جائے گا. اللہ کرے ہمارے مدرسے کا ہر وہ طالب علم جو 16 سال سے اوپر کا ہے، اللہ کرے اس کی زندگی میں دعوت و تبلیغ کی محنت کا جذبہ پیدا ہو. ہاں، ذریعہ ہم بنے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ طوبیٰ لعبد، کیا بشارت ہے، طوبیٰ لعبد، مبارکبادی ہو اس کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ مبارکبادی ہو اس کے لیے. جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، جس کو اللہ خیر کی چابی بناوے، ومغلاقا للشر، اور شر کا تالا بناوے. یہ محنت ہے، معمولی مت سمجھنا. یہ محنت ہے، معمولی مت سمجھنا. بہت سادہ محنت ہے، لیکن مقصد اس کا ٹھوس ہے. آدمی اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، آخرت کے استحضار کے اعتبار سے. اصل تو یہ علم آخرت کے لیے ہے. اسی لیے صحابہ کی صفت میں کیا آتا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت کے یقین کے ساتھ جیتے ہیں. مولانا سعید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے مزاج 4 طرح کے ہیں. مزاج بولو نا. آج لوگ طبیعت پوچھتے ہیں، ہم سب طبیعت کیسی ہے؟ تمہارے بچوں کی طبیعت کیسی ہے؟ تیرے تو نہیں ہے. تمہارے بچوں کی طبیعت کیسی ہے نا؟ طبیعت مت پوچھو، حضرت فرماتے تھے مزاج پوچھو. طبیعت تو آج آگے پیچھے ہوئی ہے، کل صحیح ہو جائے گی، لیکن مزاج بگڑ گیا تو جیسے چھوٹے بچے کا مزاج بگڑتا ہے تو روٹی کی جگہ مٹی کھاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مٹی کھانے کی چیز ہے، لیکن ہے کیا کہ مزاج بگڑا ہے. ہاں، امی نے روٹی پکائی ہے، بریانی، زردہ اور پتہ نہیں کیا ہے نا، لیکن مزاج بگڑا ہوا ہے تو امی سے چھپ کر مٹی کھاتا ہے. ہاں، کتابیں ہیں، مطالعہ ہے، اساتذہ ہیں، ماحول ہیں، وقت پر کھانا ہے، وقت پر سونا ہے، وقت پر اٹھنا ہے، لیکن مزاج بگڑا ہے، اس لیے چپ کے سمجھے نا کھا رہے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے مزاج 4 طرح کا ہے. پہلا مزاج شیطانیت والا، نہ کرنا نہ کرنے دینا. شیطان نماز پڑھتا ہے، پڑھنے دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نہ کرنا نہ کرنے دینا. یوں فرماتے تھے
دعوت پہلے شیطانی مزاج سے نکالے گی، اور ایک مزاج ہے حیوانی۔ حیوان میں ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک جانور ہے، اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک نر اور ایک مادہ۔ یہ دونوں کیا ہوئے؟ کیا بچے؟ بھائی بہن ہوئے نا۔ اور وہ جننے والی کیا ہوئی؟ ماں۔ اب یہ تینوں بندے ہوئے ہیں۔ وہ نر کو گھاس دانا پانی مل گیا اور وہ مادہ کو نہیں ملا، اور اس کی جو ہے وہ، حالانکہ رشتہ داری جانوروں میں نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس کو تو نہیں ملا۔ تیری ماں بھوکی ہے کہ مرے جیے مجھے کیا، تیری بہن بھوکی ہے کہ مرے جیے مجھے کیا۔ یہ حیوانیت والا مزاج عام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھو کتنی بیوہ عورتیں پریشان ہیں، کتنی بوڑھی ماں پریشان ہے، میں اپنا سنبھالوں کہ ماں کو سنبھالوں؟ یہ حیوانیت والا مزاج ہے۔ حضرت فرماتے تھے پہلے دعوت شیطانی مزاج سے نکالے گی، پھر حیوانی مزاج سے نکالے گی، اب آیا مزاج اسلامی مزاج۔ کیا آیا؟ بولو، اسلامی مزاج۔ اسلامی مزاج کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ اونٹ جس کے ناک میں نکیل ڈال لی جائے، جس کے ناک میں نکیل ڈال دی، اب جہاں چلاوے چلتا ہے، دھوپ میں چلاوے، سائے میں چلاوے، روڈ پر چلاوے، ریت پر چلاوے، خالی چلاوے، سامان کے ساتھ چلاوے۔ اس لیے پہلے زمانے میں لوگ یہ بات کہاں کرتے تھے، کیا کہاں کرتے تھے کہ داعی میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ داعی میں سے بولو نہیں، داعی میں ابھی مجلس پوری ہوگی نا، عزائم ہوں گے، اور عزائم کے بعد پھر چائے پلائی جائے۔ کیا پیو گے؟ چائے پیو گے؟ ہاں، تاکہ سستی پورے، اور دوسری مجلس بہت اہم مجلس ہے، کام کیسے کرنا وہ بتایا جائے گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ 4 چیزیں۔ افلا ينظرون الى الابل، اونٹ دیکھو، اونٹ کیسے پیدا کیا ہے۔ تو بیان کرنے والے کہتے تھے کہ اونٹ کو مثال دے کر کیا کہا کہ تقاضے لینے کے اعتبار سے مطالعہ بھی کرنا ہے، تکرار بھی کرنی ہے، اساتذہ کا سبق بھی دھیان کے ساتھ سننا ہے، اور عملی زندگی بنانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی مشق مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر کرنی ہے۔ کتنا بوجھ اٹھاوے کہ اونٹ جیسا اٹھا۔ اونٹ بولتا ہے 3 بولی 4 بولی 5 بولی کتنا رکھو گے، بولتا ہے وہ، تو ہم بولیں گے، شکایت کریں گے کہ بھئی تم تبلیغ کرو یار، ہم تو پڑھنے کے لیے آئے، ایسا کہا۔ برداشت بوجھ کا اس کی طرح، بولو نا، اونٹ طرح۔ افلا ينظرون الى الابل والى السماء كيف رفعت۔ ابھی عزائم کریں گے نا آپ، ڈھیلے ڈھالے ہے نا، مرے ہوئے جذبے سے کہ نہیں، عزائم کی بلندی آسمانوں کی طرح ہوگی۔ جیسے کہ اس مرتبہ 7 جماعتیں، تو آئندہ سالانہ پر 12 جماعتیں، اور اس مرتبہ سال والے 5، تو آئندہ 25۔ یہ ابھی بقرعید آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ دن گھروں کے، لیکن اس مرتبہ بقرعید پر 10 جماعتیں، تو اس مرتبہ 25 جماعتیں، ششمائی پر 15 جماعتیں، تو اس مرتبہ 35 جماعتیں۔ کرنے والی ذات کون؟ زور سے بولو، ارے منہ بھر کے بولو نہیں یار۔ یہ بلندی آسمان کی طرح۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور پھر لکھا کر گئے، پھر پھسل گئے، لکھا کر گئے اور ارے بھائی کیا ہوا، وہ تو لکھا آیا تھا مگر وہ کیا کریں نا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، عزائم کرنے کے بعد، حوصلے بلند کرنے کے بعد ایسے جم جاؤ جیسے پہاڑ جمتا ہے۔
پہاڑ ہلتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو ہم عزائم سے ہٹ جائیں گے؟ بولو، جمے رہیں گے۔ کوئی ساتھی یوں کہے نہیں یار اتنا ہوگا، اللہ کرے گا، بولی بات مت کر، اللہ کرے گا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اتنا سارا کرنے کے بعد بھی ہم چو ڈگرے نیس، ہم چو ڈنگرے نیس، ہمارے جیسے تو جانور بھی نہیں ہیں۔ یہ نہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا ہے، نا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، توازو اتنی کیسے زمین۔ یہ حوصلے بلند کرنے، بیٹھنا ہے ابھی مدرسوں کے اعتبار سے اور بلند سے بلند عزائم کرنے ہیں۔ لیکن جب کسی چیز کا سودا ہوتا ہے نا تو ہر ایک اپنا کاغذ چھپا کر رکھتا ہے، معلوم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کہتے ہیں، ہر ایک نے اپنے چٹھی لکھی، اب وہ جس کو دیا نہیں وہ کھولے گا تو اپنے ایک دوسرے کو دکھانا نہیں ہے، بہت چھپی طریقے سے لکھنا ہے، لیکن بلند سے بلند۔ ہر مدرسے والا یہ چاہے کہ میرے عزائم سب سے بلند ہو۔ کرو گے؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، کرو گے؟ کرنٹ نہیں ہے، کرو گے؟ ہاں، اب تم سمجھو گے آپ نے 3 دفعہ انشاءاللہ کہلوائی، یہ تو چھت سے ٹکرا کر واپس آئی نا، چھت کو پھاڑ کر آسمانوں کو چیر کر آپ کی انشاءاللہ اللہ کے عرش سے ٹکرائیے، اس نے معمولی مت سمجھنا۔ تو چوتھا مجاز اسلامی، اللہ کا حکم جو آوے گردن جھکا دو۔ پھر دعوت لائے کہ ایمانی مجاز پر کہ ہمیشہ اپنی آخرت۔ اسی لیے صحابہ کا قول بار بار ہم نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم سے سنا، انما ہممنا الآخرہ، انما ہممنا الآخرہ۔ بھئی یہ دوڑ دھوپ، یہ قربانیاں، یہ چلے، یہ 4 مہینے، یہ سفر، وہ سفر، کیا چاہتے آپ؟ کہ ہمارے ارادے تو اپنی آخرت بنانے کے، اصل تو میرے عزیزو آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت قبول فرمائے، بہت خوش رکھیں، بہت بلند حوصلے نصیب فرمائیں۔ اس لیے علم کو معمولی مت سمجھنا، مدرسے کے ماحول کو معمولی مت سمجھنا۔ بنو گے تو بن جاؤ گے، اور اگر ہٹو گے تو بگڑ جاؤ گے، پھر پچھتاؤ گے جب 4 دیواری سے الگ ہو جاؤ گے، پھر پچھتاؤ گے۔ اس لیے 4 ہی چیزیں کرنی ہے۔ کون سی؟ علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بولو نا تبلیغ کرنی ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ کرو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم انک ملک ما تشاء من امر یکون۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول کرنا، ہمارے مذاکروں کو قبول کرنا، ہماری فکروں کو قبول کرنا۔ اے اللہ یہ تیرے بندے پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو پیارے نبی علیہ السلام کی محنت میں لگائے ہوئے ہیں، اور اسی نسبت سے دور تیری راہ میں رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے جذبات کو قربان کرتے ہوئے، اپنے گھر کی راحتوں کو قربان کرتے ہوئے امت کے پیچھے محنت کر کے واپس لوٹے ہیں۔ اے اللہ جہاں جہاں خیر پھیلی ہے اس خیر میں تو برکت نصیب فرما، جہاں جہاں ان کے قدم پڑے ہیں اے اللہ وہاں ہدایت کے چشمے جاری فرما۔ اے اللہ اب مدرسے کی اکثریت گھر جا رہی ہو،
اور یہ تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں۔ اے اللہ اس وقت ان کے دلوں پر جو کیفیت ہوتی ہے، اے اللہ وہ کیفیت تو تیرے اور ان کے بندوں کے درمیان کی چیز ہے۔ اے اللہ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرما، ان کی صلاحیتوں میں برکت نصیب فرما، انہیں عالم ربانی بنا۔ اے اللہ دین کا مخلص داعی اور خادم بنا۔ اے اللہ ہر قسم کی بگاڑ سے اور ہر قسم کی ایسی چیزوں سے جو انسان کو علم کی حقیقت سے محروم کر دیتی ہے اور تیرے ذات عالی سے دور کر دیتی ہے، اے اللہ ان تمام حرکتوں سے اور ان تمام اسباب سے اور ان تمام گندگیوں سے ہماری اور ان کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ جو عزائم کیے گئے ہیں تیرے ہی بھروسے پر کیے ہیں، اے اللہ ایک طرف مدرسہ، ایک طرف پڑھائی، ایک طرف تکرار، ایک طرف اپنی تھوڑی بہت راحت و سکون اور آرام، اور اس میں سے یہ بچے وقت نکالتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں تو برکت دے دے، ان کی ملاقاتوں میں تو برکت دے دے، ان کی ملاقاتوں میں تو تاثیر پیدا فرما دے، ہم سب کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں میں تو روحانیت پیدا فرما دے، نورانیت پیدا فرما دے، ہمارا ہر بچہ تیرے سامنے رونے والا اور تیرا تعلق پیدا کرنے والا اور سنتوں پر چلنے والا اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرنے والا بن جائیں۔ مدرسے میں آیا ہوا کوئی بچہ محروم نہ لوٹے۔ اے اللہ تو ایسی فضائیں قائم فرما، ایسا ماحول قائم فرما، ایسی فضائیں قائم فرما، ایسا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ان ہمارے طلباء کے علم و عمل میں برکت نصیب فرما، انہیں علمی، عملی، ایمانی، دعوتی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ وہ سینہ کتنا مبارک سینہ ہے کہ جس میں پیارے نبی علیہ السلام کی امت کا غم و درد و الجھن ہو۔ اے اللہ آج سینے اس سے خالی ہیں۔ اے اللہ ہمارے سینوں میں پیارے نبی علیہ السلام والی الجھن کا ایک ذرہ پیدا کرنا۔ اے اللہ ہماری بے فکری کی نتیجے میں امت کا کتنا بڑا طبقہ بغیر کلمہ نماز کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں، اے اللہ شریعت سے دور بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج اسلام بوجھ بن رہا ہے اور ایمانی زندگی لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ اے اللہ یہ وقت بہت نازک وقت ہے، اس نازک وقت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اے اللہ ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے، ہم تو اپنے محدود ایریے میں کام کریں گے، لیکن پورے عالم کو ہم دعاؤں پہ لے سکتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں میں پورا عالم ہو، پوری انسانیت ہو، پوری امت ہو، دنیا سوئی ہو، اور اب رات میں تیرے سامنے سسکیاں مار کر رو رہے ہو۔ دنیا دنیا کے لیے رو رہی ہے، دنیا دنیا کے لیے رو رہی اور پھول رہی ہے، ہم دین کے لیے اور امت کے لیے رو رہے ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ رونا نصیب ہوا ہے جو پچھلے لوگوں کو رونا نصیب نہیں ہوا۔ ہمارا رونا ختم نبوت والا رونا ہے۔ اے اللہ رونا تین طرح کا ہے، ایک صالحین کا رونا وہ اپنی ذات کے لیے روتے ہیں، اور ایک انبیاء سابقین کا رونا وہ اپنی قوم اور اپنی امت کے لیے روتے ہیں، اور یہ ختم نبوت والا رونا اے اللہ تو نے یہ رونا ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں رونے والا بنا دے، ہمیں تیرے سامنے عاجزی کرنے والا بنا دے، ہمیں ہمارے دل میں امت کی ہدایت کا غم ہو، ہماری کوئی دعا امت سے خالی نہ جائے۔ اے اللہ تو امت کو سنبھالا دے دے، اے اللہ تو امت کو ایمان پر جما دے، امت کی بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما دے، امت کے جوانوں کو تو سنبھالا دے دے۔ اے اللہ عجیب و غریب حالات ہیں، لیکن حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں وہ کام دیا ہے، اگر وہ کام حقیقت کے ساتھ زندہ ہو گیا تو تمام باتیں اس میں پھیل ہو سکتی ہے۔ آج تک جتنا امت کا دینی نقصان ہوا ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اللہ ہماری پچھلی غفلتوں کو تو معاف فرما دے، اور آئندہ ان غفلتوں سے نکل کر یہ اللہ اپنی تعلیم کا نظام برابر مضبوط کرتے ہوئے اساتذہ کی رہبری میں یہ اللہ ہمیں یہ محنت جو مبارک محنت ہے جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا چند سالوں پہلے کہ مدرسے میں بھی یہ نظام چلے گا، اے اللہ تو نے ہی چلایا، اے اللہ تو اس کو جما دے، تو اس کو جما دے، مدرسے والوں کے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا فرما دے، اور طلباء کو اس کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ ان تیرے بندوں نے اے اللہ ان تیرے بندوں نے عزائم کیے ہیں اور بہت بلند عزائم کیے ہیں، اے اللہ ان عزائم کا عملی جامہ پہنانا ان کے بس میں نہیں ہے۔
اے اللہ تو بھرپور مدد فرما، حسن تدبیر نصیب فرما، حسن تدبیر نصیب فرما، حسن تدبیر نصیب فرما، ایک درد و کڑن نصیب فرما، ایک فکر نصیب فرما۔ اے اللہ دین میں محنت کرتے ہوئے، راتوں میں روتے ہوئے، تجھے مناتے ہوئے، ان عزائم میں سے ایک ایک چیز کو تیرے سامنے مانگتے ہوئے، محنت کو شکل دیتے ہوئے، اے اللہ ان عزائم کو پورا کرنے کی ان تیرے بندوں کو ہمت دے دے، اے اللہ ہمت دے دے۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کو قبول فرما، ان کے گھرانوں کو قبول فرما، ان کے خاندان کو قبول فرما، ان کے علاقے کو قبول فرما۔ اے اللہ کہاں کہاں کتنے دور سے یہ طلبہ پہنچے ہیں، اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ واپسی مقدر فرما، عافیت حفاظت سہولت مقدر فرما۔ اے میرے مولا کل جو ایک حادثہ یہاں کٹھامن کا ہو گیا، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما، آگوش رحمت میں جگہ نصیب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ تیرا فیصلہ کا ہو گیا، اے اللہ پسماندگان کو اس تیرے فیصلے پر دل سے راضی ہونے کی توفیق آمین۔ جو زخمی ہیں جیسے ہمارے بھائی ہیں، اے اللہ تو انہیں شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما، آمین آمین۔ دلات میں باصحت و عافیت خوب برکت نصیب فرما، خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ اس جامعہ کو قبول فرما، اتنی بڑی مسجد ہے اللہ تو نے تیرے ایک نیک آدمی کے دل میں بات ڈال کر بنوائی ہے، کتنے جھول آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کتنے پروگرام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور تو نے ان بستی والوں کو عجیب حوصلہ دیا ہے، کوئی بوجھ نہیں، اپنی سعادت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ یا اللہ بستی کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، آمین۔ یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، آمین۔ یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کے جوانوں کو قبول فرما، یہاں کے مالداروں کو قبول فرما، آمین۔ یہاں کے غریبوں کو قبول فرما، آمین۔ اس جامعہ کو قبول فرما، اس کی خدمات کو قبول فرما، آمین۔ اس کا تعلیمی تربیتی نظام کو مضبوط سے مضبوط بنا، آمین۔ جامعہ کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما۔ آمین۔ اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص نصیب فرما، آمین۔ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ کو، علیہ آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شاعر شان رضا خیر نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ کل صحابہ اپنے اپنے قربانیوں کو لے کر حشر میں آئیں گے، مصبر عمیر آئیں گے، حضرت خباب اور خبیب آئیں گے، حضرت حمزہ آئیں گے۔ اے اللہ ہم کیا لے کے جائیں گے؟ اے اللہ اسی کچھ قربانی عافیت کے ساتھ ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرما کہ ہم بھی کچھ پیش کر سکے۔ اے اللہ اس کے لیے تو ہمیں زندگی بھر کے لیے قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو مجلس سے ہوئی قبول فرما، آمین۔ جو کارگزاری ہوئی قبول فرما، آمین۔ جو ہدایتیں ہوئی قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما، انہیں صحت ہمت قوت عافیت نصیب فرما، ان کے اسباب کو آسان فرما، آمین، قبول فرما، آمین۔ ہر طرح کی مدد شامل ہے۔ آمین۔ جتنی جماعتیں تیری راہ میں چل پھر رہی ہے، دور قریب اندرون بیرون پیدل سواری سال کے علماء سب کو قبول فرما، آمین۔ سب کی بہترین تربیت فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك